صفوت العلماء مولانا کلب عابد نقوی۔ آقائے شریعت رحمت مآب مولانا سید کلب عابد نقوی بتاریخ 1 جمادی الثانیہ سن 1341 ہجری مطابق 19 جنوری سن 1923 عیسوی میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد بھی عالم دین تھے، جن کو عمدۃ العلماء مولانا سید کلب حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کا شمار خانوادہ غفران مآب علامہ دلدار علی نقوی کے متدین علماء میں ہوتا ہے۔ صفوت العلماء نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے میں تجربہ کار اساتذہ سے حاصل کی۔ سن 1930 عیسوی میں مدرسہ سلطان المدارس میں داخلہ لیا اور سن 1945 عیسوی میں فرسٹ ڈویژن سے صدر الافاضل کی سند حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں سے مولانا الطاف حیدر، مولانا عبد الحسین، مولانا ابن حسن، مولانا سید محمد اور مولانا سید حسین کے اسماء سر فہرست ہیں۔ سن 1946 عیسوی میں عراق تشریف لے گئے، جہاں آیت اللہ سید مہدی شیرازی، آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ سید محمود شاہرودی اور دوسرے اساتذہ سے کسب فیض کر کے وطن واپس آ گئے۔ عراق سے واپسی کے بعد دسمبر 1950 عیسوی سے جون 1972 عیسوی تک مدرسہ سلطان المدارس میں نائب مدرس اعلیٰ کی حیثیت سے تدریسی اور انتظامی فرائض انجام دیے۔ وقتاً فوقتاً مسجد آصفی میں اپنے والد ماجد مولانا کلب حسین کی عدم موجودگی میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں شیعہ تھیولوجی کے ڈین کی حیثیت سے بلائے گئے، جہاں سن 1974 عیسوی سے 1983 عیسوی تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد مسجد آصفی میں امام جمعہ کا منصب مستقل طور پر سنبھال لیا اور آخری عمر تک یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ سن 1943 عیسوی میں آیت اللہ باقر العلوم کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے بیٹے آفتاب شریعت مولانا کلب جواد و جناب سید کلب نقی عرف تنویر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے، جن میں سے مولانا آغا جعفر پاکستان، مولانا رضی جعفر پاکستان، مولانا مرزا محمد عالم، مولانا مرزا محمد اطہر، مولانا سید حسن نقوی، مولانا افتخار حسین کشمیر اور مولانا منظور محسن وغیرہ کے اسماء سر فہرست ہیں۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے، سینٹرل حج کمیٹی اور اردو اکیڈمی کے ممبر رہے۔ اپریل سن 1964 کی 11 و 12 تاریخ کو آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا 44واں سالانہ اجلاس جب امام باڑہ غفران مآب لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا تو اس کے صدر حسین بھائی لال جی تھے اور اجلاس کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر صفوت العلماء تھے۔ مسلم یونیورسٹی کے کورٹ ممبر تھے۔ موصوف کی ذات میں یہ مختلف عہدے ان کی شخصیت کو واضح کرتے ہوئے علمی شان و شوکت کو بیان کرتے ہیں۔ بقول پروفیسر مولانا شبیہ الحسن نونہروی، ان میں سنجیدگی اور متانت کے آثار بچپن ہی سے موجود تھے۔ متانت اور حفظ مراتب کے ساتھ ان کی شگفتگی اور کشادہ دستی ان کے اوصاف میں 4 چاند لگا دیتی تھی۔ ان میں حقیقتاً ایک طرح کی مقناطیسیت تھی۔ ان کے احباب کا حلقہ بہت وسیع تھا، جن میں طرح طرح کے لوگ شامل تھے اور سبھی ان کی نیک نفسی اور خیر خواہی کے معترف تھے۔ سادگی اور اخلاص کے ساتھ وہ اپنے احباب اور بزرگوں کی اتنی مدارات کرتے تھے کہ ان کے یہاں جانے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا تھا۔ سادگی کے یہ اوصاف بھی ان کے ذاتی محاسن کے علاوہ ایسی وراثت تھے جو انہیں ان کے پدر بزرگوار عمدۃ العلماء سے براہ راست پہنچے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان میں قیادت و خطابت کے نہفتہ اوصاف بھی رفتہ رفتہ ظہور پذیر ہونے لگے اور پھر اس قدر مصروف ہوئے کہ ان کی پوری زندگی مار کے سر کرنے میں گزر گئی۔ ان کی عملی جد و جہد اور مجاہدانہ عزم و بصیرت کے جوہر اس وقت کھل کر سامنے آئے جب مدرسہ سلطان المدارس کے تحفظ کی تحریک نے بر صغیر اور بیرونی ممالک میں ہلچل سی پیدا کر دی۔ اس مدرسے کا اپنی موجودہ عمارت میں رہنا جس مجموعی قیادت کا کارنامہ ہے، اس میں آپ کی سرفروشانہ جد و جہد نے اہم کردار ادا کیا۔ سن 1978 عیسوی میں محرم کے جلوسوں پر پابندی لگی تو آپ نے فیصلے کی تاریخ کا اعلان کیا۔ آپ کی ایک آواز پر ہزاروں کا مجمع کرفیو توڑ کر گھروں سے باہر نکل پڑا۔
آپ سن 1978 عیسوی سے سن 1986 عیسوی تک ہر سال روز عاشورہ آصفی امام باڑے سے احتجاجی گرفتاریاں پیش کرتے رہے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تالیف کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کے آثار میں سے کتاب اعماد التحقیق کا نام سر فہرست ہے۔ 13 دسمبر سن 1986 عیسوی مطابق 10 ربیع الثانی 1407 ہجری میں نصیر آباد ضلع رائے بریلی سے مجلس پڑھ کر الہ آباد کے لیے واپسی ہو رہی تھی کہ تقریباً 15 کلومیٹر پہلے بھاپا مئو ضلع الہ آباد کے قریب 8:30 بجے رات کو ایک ٹرک نے اس کار کو پیچھے سے ٹکر ماری جس میں آپ سفر کر رہے تھے۔ اس سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ اس حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے اور اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ 14 دسمبر کی صبح ہوئی تو ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ نے اس خبر کو چاروں طرف پھیلا خبر دیا۔ ملی ہے کہ مشہور عالم دین صفوت العلماء مولانا کلب عابد نقوی کا نصیر آباد ضلع رائے بریلی سے الہ آباد جاتے وقت کار حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا کلب عابد ایک معروف اور جید عالم دین تھے۔ تمام عالم اسلام نے ان کی رحلت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی اسلامی تعلیمات کے فروغ اور خدمات کی ایک ستائش کی ہے۔ عالمگیر زلزلہ آ گیا۔ مولانا نواب کلب گنج عابد تھانے کے سے انتقال ایمبولینس پر کے ذریعے پورے میت لکھنؤ میڈیکل میں کالج الہ آباد سوگ لائی کا گئی ماحول ہے۔ تو سینکڑوں کا مجمع نعرہ لگا رہا تھا کہ مولانا کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا ڈاکٹری معائنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے بغیر میت زیارت کے لیے لائی گئی اور پھر دوبارہ ایمبولینس میں رکھی گئی۔ 3 بجے سے پہر کے قریب ایمبولینس آہستہ آہستہ لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئی۔ ہر قدم پر قافلے کا احاطہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لکھنؤ سے 40 کلومیٹر پہلے ایک کثیر مجمع استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وہیں آپ کے جسد اطہر کو تابوت میں منتقل کر کے ایک کھلی گاڑی میں رکھا گیا۔ رات 9 بجے کے قریب اعلان کیا گیا کہ نماز جنازہ کل صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ پورے لکھنؤ میں کوہرام مچا تھا۔ مجمع رات ہی سے بڑے امام باڑے کی طرف بڑھا جاتا تھا، جہاں غسل و کفن کے بعد تابوت مسجد آصفی کے مرکزی دروازے میں رکھا تھا۔ تاج العلماء سید محمد ذکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کی صفیں امام باڑے کے صحن سے سیڑھیوں تک اور وہاں سے لان تک پہنچی، پھر بھی سب لوگ شرف نماز حاصل نہ کر سکے۔ آگے بڑھے تو ٹیلے والی مسجد کے قریب برادران اہل سنت نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے تھے۔ اجازت لے کر تابوت کو صحن مسجد میں لے گئے۔ مولانا فضل الرحمان امام جمعہ و جماعت اہل سنت کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ موصوف اتحاد بین المسلمین کے علمبردار تھے اور کسی بھی صورت اتحاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے جنازے میں اہل سنت حضرات کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز کے بعد تابوت 40-50 علموں کے زیر سایہ امام باڑہ غفران مآب کے لیے روانہ ہوا اور آپ کے والد عمدۃ العلماء سید کلب حسین کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔